ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائن سے اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں کراچی کے، جہاں 25 نومبر کو افریقن ممالک سے علماء کرام کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے گھر تشریف آوری ہوئی۔ نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور خلیفہ امیر اہل سنت مدظلہ العالی سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته كنز الكرم مولى النعم، كنز الكرم مولى النعم، هادي الأمم لشريعته، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، حیدرآباد سندھ پاکستان میں 2 دسمبر 2025 کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت سنت و بھرے اجتماعات کا انعقاد ہوا، جن میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ نیز رکن شورا نے مل ایریا میں تاجران سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت عام کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں 2 دسمبر کو دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں تاجروں، مختلف شعبہ جات سے وابستہ شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے، سنتوں پر عمل کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ
وابستہ ہونے, نمازوں کی پابندی کرنے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی. آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا. رکن شورا نے دعا بھی کروائی. 2 دسمبر کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت ہی حیدرآباد سندھ پاکستان میں قائم ایک نجی موٹر سائیکل فیکٹری کی مسجد میں بھی سنت و بھرا اجتماع ہوا, جس میں فیکٹریوں کے مالکان اور وہاں کام کرنے والے عاشقان رسول اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے اہل بیت کی شان اور دین اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. حاجی محمد اظہر اتاری نے شرکاء کو بھی دین متین کی خدمت کرنے, حلال رزق کمانے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی. اس موقع پر رکن شورا نے شرکاء کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ تاریہ میں داخل فرما کر امیر اہل سنت کا مرید بنایا. آخر میں دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا. 2 دسمبر رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے مل ایریا میں مختلف فیکٹریوں کے مالکان سے ملاقات بھی کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات بالخصوص تعلیمی اداروں کے حوالے سے بتایا اور فلاحی سرگرمیوں سے متعلق آگاہ کیا اور انہیں بھی نیکی کے کاموں میں وقت دینے کا ذہن دیا. دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز نگران مجالس پاکستان نے صحرائے تھر میں قائم مدرسۃ المدینہ کا دورہ کیا. نگران مجلس پاکستان مدرسۃ المدینہ بوائز نے تعلیمی معیار کو چیک کیا اور اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی. مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. میر پور خاص ڈویژن سرائے تھر جہاں نظر اٹھائیں وہاں صرف ریت ہی ریت اور فاصلوں پر جھونپڑی نما گھر موجود ہیں. اس علاقے میں لوگ روزمرہ کی بنیادی اشیاء کے حوالے سے بھی مشکلات کا شکار ہیں. اس کے باوجود بھی دعوت اسلامی کی جانب سے خدمت دین کا سلسلہ جاری ہے اور شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز نے اس علاقے میں 2 مدارس المدینہ قائم کیے ہوئے ہیں, جن میں بچوں اور بچیوں کو الگ الگ ناظرہ قرآن پاک اور حفظ کی تعلیمات سے سرفراز کیا جا رہا ہے. 7 دسمبر 2025 کو مدرسۃ المدینہ بوائز اور مدرسۃ المدینہ گرلز کے نگران مجلس پاکستان نے سرائے تھر میں قائم مدارس المدینہ کا دورہ کیا اور وہاں تعلیمی معیار کو چیک کیا. ذمہ داران نے مدرسۃ المدینہ اور علاقے سے متعلق بریفنگ دی, جس پر نگران مجلس نے مدرسۃ المدینہ کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے رہنمائی کی. نگران مجلس پاکستان مدرسۃ المدینہ بوائز کا کہنا تھا کہ اب تک مدرسۃ المدینہ میں 42 بچوں نے ناظرہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اللہ پاک ہمارے ان بچوں کو اور اس علاقے کے تمام اسلامی بھائیوں کو دین و دنیا کی خوب برکتیں نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو کل کے معماروں کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بنانے کے لیے کوشاں ہے. آپ بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا کر ان کے مستقبل کو روشن بنائیں. خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے, جس کے لیے اجتماع گاہ میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کو بریفنگ دی گئی, جبکہ اجتماع گاہ میں جاری کاموں کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوئے. تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین, گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی سرزمین بنگلہ دیش پر دعوت اسلامی کے تحت 3 دن کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے, جو کہ 24, 25 اور 26 دسمبر کو آشیان سٹی ڈھاکہ میں منعقد کیا جائے گا. اس سنت و بھرے اجتماع میں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات سے عاشقان رسول شریک ہو کر علم دین کی برکات حاصل کریں گے. بنگلہ دیش میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک تقریب بھی منعقد کی گئی, جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے. اس موقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی رہا, جبکہ ذمہ داران نے مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کو اجتماع گاہ کا وزٹ بھی کروایا. اللہ تعالی دعوت اسلامی دوسری جانب بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں مبلغین دعوت اسلامی نے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے 3 دن کے عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی, جس پر کئی عاشقان رسول نے اجتماع میں جانے کے لیے اپنے ٹکٹس بھی بک کروانے کی سعادت پائی. اللہ تعالی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی اکرام حسین مدثر ذلہ العالی نے اس اجتماع میں شرکت کے حوالے سے دعوت دیتے ہوئے فرمایا, আপনারা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন যেই ইজতিমার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আপনারা সবাই 1 বছর যাবত অপেক্ষা করছেন. আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতি ইসলামীর 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করা হয়েছে. আপনারা সবাই আসবেন, আমিও থাকবো ইনশাআল্লাহ. এই সুন্নতে ভরা ইজতিমা থেকে কাফেলা সফর করবেন, এই দ্বীনি কাজে দ্বীনি খেদমতে
আপনারা সবাই সম্পৃক্ত থাকবেন। जबकि 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत की दावत देते हुए रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बांग्लादेश के आशिकाने रसूल के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। जी होने जा रहा है 3 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा। कहाँ? ढाका बांग्लादेश में। तारीख है 24, 25, 26 दिसंबर 2025, बुध जुमेरात जुमा। बुध की सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह इज्तिमा शुरू हो जाएगा। तिलावत कुरान से मुख्तलिफ नशिस्तें चलेंगी। रात को आराम का वक्फा होगा, फिर तहज्जुद में उठते हैं, दुआएं होती हैं। जी जुमेरात को भी खुसूसी बयान इशा की नमाज के बाद, और जुम्मे को खुसूसी नशिस्त होगी। सुबह 10 बजे खुसूसी नशिस्त का आगाज़ हो जाएगा और फिर खुसूसी बयान, जिक्र, दुआ, तसव्वुर मदीना हो जाएगा। तो जो बांग्लादेश में मौजूद हैं इन्होंने फिजिकल शिरकत करनी है। जी इज्तिमा कहाँ है? आशियान सिटी ब्लॉक सी नियर एयरपोर्ट ढाका। तो यहाँ आपने आना है, दूसरों को लाना है। बल्कि मैं दुनिया भर के जो आशिकान रसूल हैं तमाम मुसलमानों से अर्ज़ करूँगा, जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के मराकिज़ हैं, दावत इस्लामी वाले हैं, आशिकान रसूल हैं, ये अपने अपने ममालिक के अंदर, अपने अपने कंट्रीज़ में, शहरों में, इलाकों में इस तरह का अरेंजमेंट करें कि बंगला कम्युनिटी दुनिया भर में है। और ये इज्तिमा की 3 दिन की नशिस्तें बंगला लैंग्वेज में होगी, जिसको हम कहते हैं बंगला भाषी। तो बंगला भाषी आशिकान रसूल को जमा कीजिए, इनको 3 दिन शरीक कीजिए और फिर इनका बाकायदा जदवल चले। तो यूँ समझ लें ये इज्तिमा दुनिया भर में देखा जाए, सुना जाए और इसकी बरकतें हासिल की जाए। मदनी चैनल के नाज़रीन 24, 25 और 26 दिसंबर 2025 को आशियान सिटी ढाका में होने वाला सुन्नत भरा इज्तिमा इंशाअल्लाहुल करीम बंगला मदनी चैनल समेत दावत इस्लामी के बंगला सोशल पेजेस पर भी दिखाया जाएगा। आप भी दावत इस्लामी के तहत होने वाले इज्तिमात में शिरकत करते रहिए और दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों में हिस्सा लीजिए। दावत इस्लामी के शोबा इस्लाह अमाल के तहत 3 दिसंबर 2025 को सईदाबाद कराची सिंध पाकिस्तान की अल मुस्तफ़ा अल्लाह वाली मस्जिद और नेवल कॉलोनी में कायम जामिअतुल मदीना फैज़ान औलिया में नेक अमाल इज्तिमाअत हुए, जिनमें शोबा इस्लाह अमाल के सिटी ज़िम्मेदार ने सुन्नत भरे बयानात किए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 3 दिसंबर 2025 को कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके सईदाबाद की अल मुस्तफ़ा अल्लाह वाली मस्जिद में शोबा इस्लाह अमाल के तहत नेक अमाल इज्तिमा हुआ, जिसमें मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। शोबा इस्लाह अमाल कराची सिटी ज़िम्मेदार ने नमाज की अहमियत और फजीलत के मौजू पर सुन्नत और भरा बयान किया और शुरका को नमाजों की पाबंदी करने, इल्म दीन सीखने, नेकी की दावत आम करने, हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने और काफिलों में सफर करने का ज़हन दिया। नीज मुबल्लिग दावत इस्लामी ने शुरका को 72 नेक अमाल रिसाले के मुताबिक जिंदगी गुजारने और हर माह अपने जिम्मेदार को जमा करवाने की तरगीब दिलाई। दूसरी जानिब कराची के इलाके नेवल कॉलोनी में कायम जामिअतुल मदीना फैज़ान औलिया में भी नेक अमाल इज्तिमा हुआ, जिसमें तलबा किराम, असातिज़ा किराम और दीगर इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत मुबारका के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़ीदत और एहतराम से मनाने का ज़हन दिया। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने तलबा किराम को अपनी पढ़ाई के साथ साथ दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेने और 92 नेक अमाल रिसाले के मुताबिक अपना वक्त गुजारने की तरगीब दिलाई। शोबा तालीम की दावत पर फैज़ान मदीना मुल्तान पंजाब पाकिस्तान में 6 दिसंबर को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स की हाजिरी हुई, जहां शोबा तालीम के डिवीज़न जिम्मेदार ने इन्हें मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करवाया और वहां होने वाले दीनी कामों के हवाले से आगाही दी। 6 दिसंबर को पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान में शोबा तालीम की दावत पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की फैज़ान मदीना हाजिरी हुई, जहां शोबा तालीम के डिवीजन जिम्मेदार ने इन्हें जामिअतुल मदीना के दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत समेत दीगर शोबाजात का विजिट करवाया और वहां होने वाले दीनी कामों से मुतालिक आगाही दी। नीज शोबा तालीम के डिवीजन जिम्मेदार ने स्टूडेंट्स को दावत इस्लामी के तहत होने वाली दीनी और फलाही खिदमात के हवाले से भी आगाही दी और इन्हें डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई, जिस पर इन्होंने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में दीनी काम बढ़ाने, महाना सेशंस करवाने और फैजान ऑनलाइन एकेडमी से मुतालिक कोर्सेज करने की नीयत का इजहार किया और दावत इस्लामी की दीनी और फलाही खिदमात को सराहते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात दिए। फैज़ान मदीना में मुख्तलिफ दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो विज़िट किए, दावत इस्लामी की डॉक्यूमेंट्री वो दिखाई गई हमें और माशाल्लाह यहाँ आके पता चला है कि किस लेवल पर दावत इस्लामी काम कर रही है। तो इंशाल्लाह इरादा है कि दावत इस्लामी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाएंगे। फैज़ान मदीना मुल्तान एक बाग की तरह है जो कि कुरान और सुन्नत के फूलों से महक रहा है, जो दिल का सुकून और ईमान की ताजगी बख्शता है
اور اس نے آج ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یونیورسٹی میں بھی دعوت اسلامی کے ایونٹس کروائیں گے. ہم نے اسٹوڈنٹ کی کلاسز کو دیکھا, الحمدللہ بہت پرسکون اور ایمان کو تازہ کرنے والی جگہ ہے. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے نشتر ٹاؤن میں 7 دسمبر 2025 کو لاہور جنوبی ڈسٹرکٹ کے نگران مشاورت نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ شخصیت احمد رضا کے گھر جا کر ان کے بھائی کی عیادت کی اور صحت یابی کے لیے دعا کروائی. نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے بیماری پر صبر اور درود پاک کا ورد کرتے رہنے کا ذہن دیا. جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے, اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد کی اکبری مسجد میں 9 دسمبر 2025 کو رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ڈاکٹر محمد عرفان اتاری کے بیٹے کے انتقال پر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا, جس میں مرحوم کے اہل خانہ, رشتہ دار, مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. حیدرآباد شہر نگران نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی. ساری امت کو مجھے بھی بخش یا رب, بخش ان کی پیاری امت کو. شعبہ 8 دینی کام کے تحت 12 دسمبر 2025 کو فیصل آباد ڈویژن کی اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا, جس میں کثیر تعداد میں نگران و شعبہ جات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی. نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ڈویژن سطح پر ہونے والے 8 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. اسلامی بہنوں کے شعبہ 8 دینی کام کے تحت 12 دسمبر 2025 کو پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ڈویژن سطح پر ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں چنیوٹ, سمندری, جھنگ, ٹوبا ٹیک سنگھ سمیت اطراف کے کئی علاقوں سے نگران ڈسٹرکٹ مشاورت, نگران تحصیل مشاورت, نگران ٹاؤن مشاورت اور مختلف شعبہ جات کی اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے علاقوں اور شعبہ جات کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی پریزنٹیشن کے ذریعے کارکردگی پیش کی. نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ڈویژن سطح پر ہونے والے دینی کام کا جائزہ لیا اور نیکی کے کاموں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے رہنمائی کی, جس پر اسلامی بہنوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت لاہور پنجاب میں 22 اور 23 نومبر کو لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا. نیز مدرسۃ المدینہ بالغات پاکستان ذمہ دار اسلامی بہن نے بھی بذریعہ آڈیو لنک اسلامی بہنوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. لاہور پنجاب پاکستان میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 22 اور 23 نومبر 2025 کو لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں لاہور سٹی, گجرانوالہ, گجرات, شیخوپورہ ڈویژن سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی. مدرسۃ المدینہ بالغات پاکستان کی ذمہ دار اسلامی بہن نے بذریعہ آڈیو لنک اسلامی بہنوں کی 8 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی اور صوبہ وائز شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ کے اہداف کی تکمیل سے متعلق گفتگو کی. نیز مدرسۃ المدینہ بالغات میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور مفتشات کی تعداد بڑھانے پر بھی ترغیب دی. مدری چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیں گے غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں کی, جہاں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے دکھیاری امت کی خیرخواہی کا جذبہ لیے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی اور غزہ کے شمالی علاقے میں بیوہ خواتین میں نقد رقوم بھی تقسیم کی. تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں. عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی خدمات کی بدولت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے 28 نومبر 2025 کو UK FGRF کے ساتھ تعاون کرنے والے عاشقان رسول اور مقامی اسلامی بھائیوں کے تعاون سے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی تقسیم کیا گیا. FGRF کے تحت ہونے والی اس تقسیم کو مقامی فلسطینی عاشقان رسول نے سراہا اور دعاؤں سے نوازا, جبکہ اس حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا. أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى مؤسسة FGRF أمام هذا الجهد الطيب المبارك وتجهيز مياه حلوة صالحة للشرب للأسر النازحة والمنكوبة هنا في شمال قطاع غزة. دوسری جانب 4 دسمبر 2025 کو FGRF کے تحت غزہ کے شمالی علاقے میں بیوہ خواتین کی داد رسی اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ
आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खैर ख्वाही करते हुए इनमें नकद रकूम भी तकसीम की गईं। अपनों को खुश कर पाऊंगा दिल में जब ये होता है, बोझ हो कोई उठा लेता है, दर्द अगरचे होता है। खैर ख्वाही का जज्बा लिए FGRF के तहत नकद रकूम की तकसीम को मकामी आशिकान रसूल ने खूब सराहा और ताउन करने वाले आशिकान रसूल के लिए दुआएं करते हुए मदनी खबरों को बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना अल-करीम। अतक़द्दम बिजज़ील अश-शुक्र वल इरफ़ान वत-तक़दीर इला मुअस्ससत FGRF अमाम हाज़ा अल-जुहद अत-तय्यब अल-मुबारक बितक़दीम हाज़िहि अल-अमवाल للأرامل هنا في قطاع غزة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء وخير العمل، اللهم امین. في تاریخ هذا اليوم 4/12 لعام 2025 وبارك الله فيك. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور فلاحی کاموں میں بھی معاون و مددگار بن کر اجر و ثواب کمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیرخواہی کا جذبہ لیے دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اس وقت جہاں کئی مواقعوں پر خیرخواہی کر رہا ہے، وہیں موسم سرما میں گرم ملبوسات جن میں کمبل، جیکٹ، سویٹر اور دیگر گرم ملبوسات شامل ہیں وہ بھی تقسیم کر رہا ہے۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ موسم سرما کا نام سنتے ہی ایک ٹھنڈ کی لہر پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے اور اس موسم کے آتے ہی گرم ملبوسات خریدنے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیرخواہی کا جذبہ لیے دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اس وقت جہاں کئی محاذوں پر عاشقان رسول کی خیرخواہی کر رہا ہے، وہیں موسم سرما میں گرم ملبوسات جن میں کمبل، جیکٹس، سویٹر و دیگر گرم ملبوسات شامل ہیں وہ بھی تقسیم کر رہا ہے۔ FGRF کے اسلامی بھائی کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، FGRF سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے، کمبل اور دیگر ضروریات کا سامان تقسیم کر رہی ہے۔ باقاعدہ لسٹوں کا سلسلہ ہے اور دعوت اسلامی اپنے تقسیم کاری کے طریقہ کار کے مطابق ان ساری چیزوں کو تقسیم کر رہی ہے۔ آپ بھی آئیے، FGRF کا ساتھ دیجیے۔ کئی سالوں سے FGRF موسم سرما میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت میں گرم ملبوسات تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 15 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام